ایک خاتون، ایک موٹر سائیکل اور سامنے ہزاروں کلومیٹر کا سفر۔ راستے میں سیکیورٹی خطرات آئے، راستہ بدلنا پڑا، یہاں تک کہ اپنی محبوب موٹر سائیکل بھی ایک ملک میں چھوڑنی پڑی، لیکن پاکستانی خاتون نے ہمت نہیں ہاری۔ آخر یہ خاتون کون ہیں اور برطانیہ سے پاکستان تک اکیلے موٹر سائیکل پر آنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ برطانیہ سے پاکستان تک موٹر سائیکل پر سفر سننے میں شاید ایک ایڈونچر لگتا ہے، لیکن جب یہی سفر ایک خاتون اکیلے طے کرنے کا فیصلہ کرے تو کہانی مزید دلچسپ ہو جاتی ہے۔ یہ کہانی ہے گل افشاں طارق کی، جن کا تعلق پاکستان سے ہے اور جو برطانیہ میں مقیم ہیں۔ موٹر سائیکلنگ ان کا شوق ہے، لیکن انہوں نے اپنے اس شوق کو صرف ذاتی ایڈونچر تک محدود نہیں رکھا۔ وہ دنیا کے سامنے پاکستان کی ایک مختلف تصویر پیش کرنا چاہتی ہیں اور ساتھ ہی خواتین کو بھی یہ پیغام دینا چاہتی ہیں کہ اگر حوصلہ ہو تو مشکل راستے بھی طے کیے جا سکتے ہیں۔ لندن سے سفر کا آغاز۔ گل افشاں نے برطانیہ میں اپنی موٹر سائیکل پر پاکستان کے سفر کا آغاز کیا۔ ان کے پاس BMW G310 GS تھی، جسے انہوں نے محبت سے نکی کا نام دیا تھا۔ یورپ کے مختلف ممالک سے گزرتے ہوئے وہ فرانس، سوئٹزرلینڈ، اٹلی اور دیگر علاقوں تک پہنچی۔ راستے میں کئی پاکستانیوں سے ملاقات ہوئی، جبکہ ترکی میں پاکستانی کمیونٹی نے بھی ان کا شاندار استقبال کیا، لیکن اصل امتحان ابھی باقی تھا۔ گل افشاں کا ارادہ ایران، عراق اور شام کے راستے پاکستان پہنچنے کا بھی تھا، لیکن سیکیورٹی حالات نے ان کا منصوبہ تبدیل کر دیا۔ ایک موقع پر انہیں فائرنگ کی آوازیں بھی سنائی دیں۔ ایسی صورتحال میں انہوں نے خطرہ مول لینے کے بجائے اپنا راستہ تبدیل کیا اور واپس استنبول کی طرف آئیں۔ یہاں ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ بلغاریہ میں خاتون بائیکر سے ملاقات کے لیے انہوں نے اپنے سفر میں تقریباً 600 کلومیٹر کا اضافی فاصلہ بھی طے کیا۔ یعنی منزل ضرور اہم تھی، لیکن راستے میں بننے والے تعلقات بھی ان کے لیے اتنے ہی اہم تھے۔ لیکن سفر کے دوران انہیں ایک ایسا فیصلہ کرنا پڑا جو شاید کسی بائیکر کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ ان کی اپنی BMW موٹر سائیکل بلغاریہ میں چھوڑنی پڑی۔ ذرا سوچیں، جس موٹر سائیکل پر ہزاروں کلومیٹر سفر کیا ہو، جسے نام دیا ہو، جس کے ساتھ پورا ایڈونچر شروع کیا ہو، اسی کو راستے میں چھوڑنا پڑ جائے۔ لیکن گل افشاں نے سفر ختم نہیں کیا۔ وہ پاکستان پہنچی اور یہاں ایک دوسری موٹر سائیکل کا انتظام کیا تاکہ اپنے سفر کو جاری رکھ سکیں۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جس کا شاید سب سے زیادہ انتظار تھا۔ گل افشاں پاکستان پہنچ گئیں۔ کراچی میں مقامی بائیکنگ کمیونٹی، خصوصاً خواتین بائیکرز نے ان کا استقبال کیا۔ ان کے اعزاز میں تقریب بھی منعقد کی گئی۔ لیکن اس پوری کہانی میں ایک خوبصورت پہلو یہ بھی ہے کہ دنیا کے کئی ممالک سے گزرنے کے باوجود گل افشاں اپنی پاکستانی شناخت سے جڑی رہیں اور پاکستان پہنچ کر اپنی رواں اردو میں گفتگو کر کے انہوں نے یہ بھی دکھایا کہ دنیا گھومنے کا مطلب اپنی جڑوں کو بھول جانا نہیں۔ آخر انہوں نے یہ سفر کیا ہی کیوں؟ اب سوال یہ ہے کہ آخر ایک خاتون نے اتنا مشکل سفر شروع ہی کیوں کیا؟ گل افشاں اپنے اس سفر کو ویلز آف فریڈم سے جوڑتی ہیں۔ ان کا مقصد خواتین کے بارے میں موجود اسٹیریوٹائپس کو چیلنج کرنا، انہیں سفر اور موٹر سائیکلنگ کے لیے انسپائر کرنا اور دنیا کے سامنے پاکستان کا مثبت تعارف پیش کرنا ہے۔ وہ چاہتی ہیں کہ لوگ پاکستان کو صرف خبروں یا منفی تصورات کے ذریعے نہ جانیں، بلکہ پاکستان کے لوگوں، ثقافت اور مہمان نوازی کو بھی دیکھیں۔ اتنے بڑے سفر کے باوجود ان کے لیے سب کچھ آسان نہیں تھا۔ اپنے گھر اور خاص طور پر اپنی کم عمر بیٹی سے دور رہنا بھی ان کے لیے ایک مشکل مرحلہ تھا۔ یعنی یہ صرف سفر سڑکوں، موٹر سائیکل اور ایڈونچر کا نام نہیں، اس میں قربانی بھی تھی، خوف بھی تھا اور اپنے خواب کو پورا کرنے کی ضد بھی۔ ایک موٹر سائیکل، ہزاروں کلومیٹر، بدلتے ہوئے راستے، سیکیورٹی کے خطرات اور راستے میں اپنی موٹر سائیکل تک چھوڑنے کا فیصلہ۔ لیکن گل افشاں طارق نے اپنا سفر نہیں چھوڑا۔ شاید ان کے سفر کا سب سے بڑا پیغام یہی ہے کہ راستہ مشکل ہو سکتا ہے، منزل دور ہو سکتی ہے، لیکن اگر حوصلہ باقی ہو تو انسان اپنے خواب کی طرف بڑھتا رہتا ہے۔ آپ گل افشاں کے اس سفر کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا ایک پاکستانی خاتون کو دنیا کے سامنے اس طرح پاکستان کی نمائندگی کرنا قابل تعریف ہے؟ اپنی رائے کامنٹ میں ضرور بتائیں۔